ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ اسٹیٹ ود AR صدیقی۔ میرے پاکستانیوں، 9 اپریل 2022 پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا، جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سرخیل کے حکم پر پاکستانی سہولت کاروں نے رجیم چینج آپریشن کے لیے دن دہاڑے سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ناکوں تلے سندھ ہاؤس میں انسانوں کی منڈیاں لگائیں، جس میں پارلیمان کے ارکان کی دھڑلے اور ڈنکے کی چوٹ پر خرید و فروخت کی گئی، لیکن کسی ادارے نے اسے روکا نہیں۔ سائفر کے نتیجے میں سہولت کاروں نے پاکستان کے تمام چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، ایمان فروشوں اور غدار مافیا کو اکٹھا کیا اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بغل بچہ کا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی آئینی حکومت ختم کر دی۔ ان سہولت کاروں کا 75 سالوں میں ہمیشہ یہی گھناؤنا کردار رہا ہے اور پاکستان کی تباہی میں ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ سکوت ڈھاکہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ میں مرحلہ وار جو پاکستان تحریک انصاف کی 32 ماہ میں کارکردگی اور جس امپورٹڈ حکومت، ناجائز حکومت کی 1 سال کی کارکردگی جو کہ معاشی میدان میں ہوئی ہے یا سیاسی میدان میں کی گئی ہے یا خارجہ معاملات میں کی گئی ہے، اس کی الگ الگ سے ویلاگ میں ذکر کروں گا۔ لیکن آج جو ویلاگ ہے وہ پاکستان جو تحریک انصاف نے خارجہ امور میں کامیابیاں حاصل کی اور اس امپورٹڈ حکومت نے ناکامیاں حاصل کی، اس حوالے سے میں ذکر کروں گا۔ عمران خان صاحب نے 25 اپریل 1986 میں پاکستان تحریک انصاف کی جو بنیاد رکھی، اس میں 3 سلوگنز دیے اور اس میں سے ایک خودداری تھی، اسی پہ ہمیشہ کاربند رہے۔ اور 2018 میں جب کامیابی اور حکومت بنائی تو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہم خودداری پہ اپنی خارجہ پالیسی کو تشکیل دیں گے، اور پھر وقت آنے والوں نے دیکھا کہ ڈو مور سے نو مور اور نو مور سے ایبسولوٹلی ناٹ کا سفر کس طرح طے کیا تھوڑے سے مختصر عرصے میں۔ اوورسیز پاکستانی سے پوچھ لیجئے، سر اٹھا کر جیتے تھے، آج سر جھکا کر جیتے ہیں۔ تکلیف میں ہے کہ حکومت نے ہر میدان میں پاکستانیوں کو ذلیل کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا اور دیکھا لوگوں نے کہ چائنا کو اپنی خارجہ پالیسی کی اسٹرینتھ بنایا، افغانستان میں واضح طور پہ پالیسی دی کہ جو نیٹو 9/11 کے بعد افغانستان میں کر رہی ہے اور طاقت کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن لے آئیں گے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور ہم پائیدار امن چاہتے ہیں اور انشاءاللہ نیٹو کو قائل کریں گے کہ وہ افغانستان چھوڑ دے۔ اور وقت نے دیکھا کہ کس طرح عمران خان کے دور میں یہ چیز ہوئی، پاسبل ہوئی اور امریکہ کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے پہلے سینکڑوں نہیں ہزاروں ڈرون حملے ہوتے رہے پاکستان کی سرزمین سے بھی افغانستان پر، لیکن عمران خان صاحب کے 32 ماہ میں ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ یہ ان کی آزادانہ خارجہ پالیسی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے علاوہ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم امریکہ سے برے تعلقات چاہتے ہیں، انہوں نے کہا امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ہمارے ساتھ ٹریڈ ریلیشن بھی ہے، امریکہ سے ہم امداد نہیں چاہتے، ہم ویسے امداد نہیں چاہتے، البتہ ہم ان سے ریلیشن چاہتے ہیں، متوازن تعلقات، ٹریڈ کے تعلقات، اور یہ تعلقات ہمیشہ کام رہے۔ امریکہ سے امداد نہیں مانگی، نہ ویسے امداد مانگی۔ اس کے علاوہ اسلامی ممالک کو قریب کرنے کی کوشش کی۔ اسلامی ممالک ہمیشہ سے 2 حصوں میں تقسیم ہے، شیعہ بلاک، سنی بلاک۔ عمران خان نے مختصر عرصے میں دورے کر کے ایران میں، سعودی عرب میں ایک دوسرے کو قریب کرنے کی کوشش کی، اور ابھی حال میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی یہ ایفرٹس جو چل رہی تھی بیک ڈور ڈپلومیسی، اور وہ کارگر ثابت ہوئی۔ آج دوبارہ سے سعودی عرب اور ایران نے اپنے سفارتی تعلقات بحال کر لیے ہیں، بلکہ ٹریڈ ریلیشنز اور ڈیفرنٹ ریلیشنز قائم کرنے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ سے بڑے اچھے تعلقات کیے۔ اب عمران خان صاحب کی ایک اور تھی کہ 2018 میں تمام اکانومسٹ کی آپ رپورٹ دیکھ لیں
وہ یہ کہہ رہے تھے پاکستان از ایٹ دی ورج آف بینکرپسی. عمران خان نے اپنی پالیسی کے ذریعے یہی سوچا اور کہا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, انشاءاللہ پاکستان کو پھر بھی میں بینکرپسی نکالوں گا. اور واضح طور پہ یہ چیز ہے کہ انہوں نے اسلامی ممالک سے پیسے لیے تاکہ ملک کو کس طرح چلایا جائے, لیکن کیونکہ 6 ماہ میں نہیں ہو سکا تو عمران خان صاحب کے وہ الفاظ جو لوگ کوٹ کرتے ہیں وہ اسی چیز کی خودداری کا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ ان کی اندرونی خواہش تھی لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہو سکا. لیکن عمران خان صاحب گئے IMF کو, لیکن 2022 کے اینڈ تک یہ جب رشیا میں گئے تھے وہ جو آخری کیل ہے اس امداد پہ IMF کی وہ ٹھوکنے لگے تھے, کیونکہ پاکستان نے اپنے ان ڈسپائٹ کووڈ اور پرابلمز کے کہ اس نیٹ پہ پہنچ گیا تھا. پاکستان اپنے بلند ترین ریزرو پہ پہنچ چکا تھا, $26 ارب پہ پہنچا تھا. اور اس کے علاوہ جو کمی بیشی تھی ان کو پتا تھا پاکستان کی زیادہ جو ریزرو فارن ہے وہ تیل خریدنے میں لگتے ہیں, تو رشیا سے جا کے ملاقات کی اور رشیا سے تیل اور گیس کے فراہمی شروع ہونی تھی, لیکن وہ آخری کیل تھی جو کہ لگانے کی کوشش کی گئی. انٹرنیشنل کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شخص ہمارے اب کنٹرول سے باہر جا رہا ہے. مختصر یہاں پر آ جاتا ہوں, ڈیٹیل میں جائیں گے ٹائم لگ جائے گا. ترقی پذیر ممالک کے بارے سے ان کا کیا اسٹانس رہا؟ واضح طور پر اسٹانس تھا کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, ویسٹ ہے, یہ ایک استعماری طاقت ہے کہ ترقی پذیر میں جتنے بھی مالک ہیں وہ ترقی پذیر کیوں رہتے ہیں. ان کا موقف یہ تھا کیونکہ یہاں پر کرپٹ لوگ حکومت کر رہے ہیں, یہ مافیا ہیں دراصل, اور یہ لوٹ کر سائفن آف کر کے منی لانڈرنگ کے ذریعے یہ پیسہ ویسٹ میں لے جاتے ہیں. پھر ویسٹ ان کو سیف ہیونز دیتا ہے, وہاں پر یہ بنگلہ جات اپنی پراپرٹیز خریدتے ہیں, بینک بیلنس بڑھاتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اور پھر ایسا قانون بنا دیا ہے کہ ترقی پذیر ملک میں اگر کوئی خوددار لیڈر آ جائے وہ پیسہ واپس مانگے تو ایسا میکینزم ہے کہ پیسے کی واپسی بھی ناممکن ہے. واضح طور پہ ویسٹ کو انہوں نے آپ سمجھیں ان کی زبان میں جواب دیا کہ تم استعماری ہو, پہلے بھی اور آج بھی امپیریلسٹ تھیوری پہ چل رہے ہو. اس کے علاوہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے کام کیا وہ آج تک کسی مسلم ورلڈ کے کسی لیڈر نے نہیں کیا. عمران خان صاحب نے واضح طور پہ ایک امت مسلمہ کا لیڈر بن کے اس معاملے سے اٹھتے ہیں اور ہر فورم پہ بشمول یونائٹڈ نیشن ہو یا اسلامک سربراہی کانفرنس ہو یا لوکل ممالک کی کانفرنس ہو, انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ویسٹ کی یہ جو تھیوری ہے کہ اسلام ایک پرامن مذہب نہیں ہے اور نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بلاسفیمس آئیڈیاز رکھتے ہیں اس کو انہوں نے مدلل طریقے سے قائل کیا ویسٹ کو کہ کائنڈلی اس کو دیکھیں, اور ویسٹ نے پھر تسلیم کیا کہ عمران خان کا یہ اسٹانس ٹھیک ہے اور اس کو ریکنسیڈر کریں گے. اور یہی چیز منہ بولتا ثبوت ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے جنرل اسمبلی نے قرارداد پاس کی اور آج ہر 15 مارچ کو ہم اینٹی اسلاموفوبیا کا دن اسلامک ملک مناتے ہیں. یہ بہت بڑی ان کی اچیومنٹ تھی. اس کے علاوہ اسلامک ورلڈ کو انہوں نے اسٹرینتھ بنایا. آپ یہ دیکھ لیجئے, اگر عمران خان کے دورے دیکھ لیجئے, سستے تو تھے ہی تھے. اس کے علاوہ اسلامک ورلڈ میں ترکی ہے, ایران ہے, مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں, سعودی عرب ہے, ملیشیا ہے, عرب ممالک ہے, اس میں انہوں نے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی. اور یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا کہ اتنے برسے بعد ایک نہیں 2 اسلامک سربراہی کانفرنس منعقد کروائی. یہ بہت بڑی کامیابی تھی جو کہ ویسٹ کو چپتا تھا کہ یہ ایک شخص یہ کس طرح سے یہ چیلنج کر رہا ہے, ہماری استعماریت ختم ہو جائے گی. انڈیا سائیڈ لائن ہو گیا. جواب جب دیا انہوں نے فوجی محاذ پہ تو وہ ذلیل و رسوا ہوئے پوری دنیا میں, جب ایک نہیں 2 جہاز ان کے اڑائے گئے. ہمارے بہادر فوجیوں نے, ہمارے ایئر فورس نے کیا. پھر اس کے علاوہ میں آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب خودداری پہ یقین رکھتے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھ لی جتنے بھی پولز نیشنل یا انٹرنیشنل پولز آ رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کی 85 پلس پولز میں جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ بنیادی حقوق بھی معطل کر کے بیٹھے ہیں, آئین کو بھی معطل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور غنڈہ گردی کے ذریعے اس وقت پنجاب میں کے پی میں الیکشن کرنا نہیں چاہتے. لیکن انشاءاللہ ہماری آئینی اور قانونی جنگ جاری رہے گی. خارجہ پالیسی کی جہاں پر ہم نے اپنی جدوجہد چھوڑی تھی, ہم دوبارہ آئیں گے. عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, حیاتی دے, اور دوبارہ سے وہ آزادانہ خواجہ پالیسی جو کہ اب نعرہ دیتے حقیقی آزادی کا, جو کہ آج تک ہمیں حقیقی آزادی نہیں
میسر آئی انشاءاللہ ہم حقیقی آزاد ہوں گے، عوام کو عوامی حکومت ملے گی اور عوام راج کرے گی، اور انشاءاللہ یہ جو چھوٹا سا طبقہ 0.1% طبقہ ہے، یا تو وہ پاکستان سے بھاگ جائیں گے یا پھر جیلوں میں ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔